نریٹیوز ود عامر رانا میں خوش آمدید، اور آج ہم بات کریں گے اس ہفتے کی کتاب. کتاب کیا ہے بلکہ ایک مضمون ہے جو آ، امریکہ کے واشنگٹن میں فیلڈ مارشل کی اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس کی تصویر سے متعلق ہے. بلکہ یہ مضمون جو ہے اس تصویر کو سمجھنے میں مدد کرے گا. دو تصاویر تھیں. ایک اس کی ہم بات نہیں کر رہے کہ جس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس تصویر کی بات کر رہے ہیں جس میں فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ منرلز کے نمونے جو ہیں صدر ٹرمپ کو دکھا رہے ہیں. اور یہ بڑی دلچسپ جو ہے تصویر ہے. اور اگرچہ اس کے اوپر کچھ دبے دبے سے کامنٹس آ رہے ہیں، لیکن یہ ایک پورے ہمارے ملٹری کے انسٹیٹیوشن کے جو پورا ایولیوشن ہوا ہے تھنکنگ پروسیس میں، اس کی عکاسی کرتا ہے. تو یہ مضمون ہے کیا؟ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور مضمون کا جو عنوان ہے وہ ہے سیکیورٹی اینڈ اکنامکس ان پاکستان، ہسٹوریکل کانٹیکس ود این آئی آن دا فیوچر. اور یہ لکھا ہے بریگیڈیئر غلام جیلانی ریٹائرڈ، اور یہ چھپا ہے آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری کا میگزین ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ بڑا پریسٹیجیس ملٹری کا ادارہ ہے، اور ان کا میگزین ہے بیگل اینڈ ٹرمپ. اور اس میں یہ چھپا، اور بڑا کمال کے باقی مضامین بھی ہیں، لیکن یہ مضمون مجھے اس لیے بڑا دلچسپ لگا کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ آج کے کانٹیکس کے اندر اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا دماغ جو ہے کیسے کام کرتا ہے. اس تصویر سے ہٹ کے ایک اور بڑا اہم انیشیٹو جو 2023 میں لیا گیا تھا، اس کا کانٹیکس بھی بنتا ہے، اور وہ ادارہ تھا SIFC، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل. اور ظاہر ہے کہ جب یہ بنا تھا تو اس کو کہا گیا تھا کہ یہ ایک جو ہائبرڈ رجیم پاکستان میں ڈیولپ ہوئی ہے، یہ اس کا مشترکہ معاشی ایجنڈا ہے. یعنی جو پاکستان کی جو سویلین قیادت اور ملٹری لیڈرشپ کا ایک ایسا منصوبہ تھا، ایک ایسے شعبے کے اندر منصوبہ تھا جہاں پہ کنورجنس نہیں تھی، اور دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو بلیم کرتے تھے. مثلا سویلین قیادت تو نہیں، لیکن پاکستان کا ایک بڑا طبقہ جس میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، وہ سمجھتی تھیں کہ پاکستان کے دفاعی بجٹ کو کم ہونا چاہیے اگر ہم نے معاشی طور پہ ترقی کرنی ہے. بہت سارے ماہرین معاشیات کا بالکل یہ نقطہ نظر ہے کہ پاکستان کو اگر ترقی کرنی ہے تو پھر ہمیں دفاعی جو ہے ضروریات کو تھوڑا سا کٹ لگانا پڑے گا. اور ملٹری کی طرف سے جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ کہا جاتا رہا، ہماری آرم فورسز کی طرف سے، کہ پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، جس قسم کی ماڈرن ٹیکنالوجی ہمیں چاہیے، وہ کم بجٹ میں تو نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے دفاعی بجٹ کا اضافہ بھی ہونا چاہیے. یہ ڈبیٹ کوئی نئی ڈبیٹ نہیں ہے، یہ پاکستان میں دہائیوں سے ڈبیٹ چل رہی ہے. یہ ان دنوں میں بھی چلتی تھی جب پاکستان کے معاشی اشاریے درست تھے اور صحیح سمت میں جا رہے تھے، اور جب وہ 7 اشاریہ سے بھی اوپر ہوتے تھے. یہ ڈبیٹ ضیاء الحق کے اس دور میں بھی رہی جب ہمیں امریکی امداد کے جو ہیں وہ دروازے کھلے ہوئے تھے، تو تب بھی یہ ڈبیٹ تھی. اور دفاعی ضروریات اور معاشی ضروریات اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی باتیں اس دور کے اندر بھی ہوتی رہیں، حالانکہ اس وقت تو اس قسم کے مسائل نہیں تھے. تو یہ ایک پوری جو ڈبیٹ ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور SIFC کے پیچھے جو محرک ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کو سمجھنے میں یہ مضمون جو ہے وہ مدد دیتا ہے. چلیں اس کے کچھ چیدہ چیدہ میں آپ کو بتاؤں کہ نکات کیا ہیں. یہ بنیادی طور کے اوپر تو بریگیڈیئر صاحب نے اس کو شروع کیا غزوہ بدر سے، اور اس کو لنک کیا کہ بھئی یہ جو ہماری جو معیشت ہے، یہ روز اول سے اسلام نے جو غزوات ہوئی ہیں اس کے اندر معیشت جو ہے ایک بنیادی فیکٹر رہا ہے. مثلا غزوہ بدر کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ جب حضرت معاذ جو حج کے لیے گئے ہجرت کے بعد،
تو ابو جہل نے انہیں ناؤز باللہ ناؤز باللہ ایک ناپاک منصوبے کا کہا، تو پھر حضرت معاذ نے جواب میں کہا تھا کہ اگر یہ آ، ہوا تو پھر ہم تمہارا جو تجارتی رستہ جو ہے شام کی طرف جاتا ہے، سیریا کی طرف، اس کو بند کر دیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ محرک بنی تھی غزوہ بدر کا، اس کو پھر لے کے چلے آگے اسلامی فتوحات سے لے کے، اور جو بریگیڈیئر صاحب نے جو ہیں ایک بڑا اہم جو جملہ جو میں آپ کو جو انہوں نے کوٹ کیا اپنے انٹرو کے اندر، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ اکنامکس پروگرس ول بی اسینشیل بیکاز آف ویلتھ از یوزلی نیڈیڈ ٹو انڈر پن ملٹری پاور، and military power is usually needed to acquire and protect wealth۔ یہ آپ کو پال کینیڈی دی رائز اینڈ فال آف دی گریٹ پاورز سے یہ انہوں نے کوٹ لیا، اور اس کو انہوں نے وہاں پہ جو ہے فٹ کیا کہ قریش کی اور جو مدینہ میں حضور کا جو اسلام کی بعثت تھی، وہ اس کو انہوں نے لنک کیا کہ یہ بھی معیشت کا ایشو تھا، اور قریش جو ہیں اسلام کے اس لیے خلاف ہوئے تھے کیونکہ ان کا جو اقتصادی جو ڈپینڈنس تھی، وفات تھا، اس کو جو ہے زد پہنچی تھی، اور خانہ کعبہ کے اوپر ظاہر ہے کہ جو وہاں پہ تجارت ہوتی تھی اور ہر سالانہ جو حج ہوتا تھا، اس سے ان کی معیشت چلتی تھی، اور ان کو لگتا تھا کہ یہ ایک نئے مذہب سے وہ پورے کا پورا جو ہے نا ان کا بزنس انٹرسٹ، معاشی انٹرسٹ جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا۔ پھر انہوں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں جب اسپین کے اوپر کہ یورپ میں کیوں مسلمان نہیں گئے، اور 732 AD کے اندر جو ہے وہ کیوں ان کی فتوحات رک گئیں، اور اس کو جسٹیفائی کیا کہ چونکہ ویسٹرن یورپ جو ہے وہ ابھی ڈارک ایجز میں تھا، تو وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جہاں جہاں پہ ویلتھ تھی اور جہاں سے ذرائع میسر آ سکتے تھے، وہاں وہاں پہ ظاہر ہے کہ انکروچمنٹ ہوئی، اور وہاں پہ فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر انہوں نے اس کو، یہ پورا تھنکنگ پروسیس ہے کہ آپ آرگومنٹ کو بلڈ کیسے کرتے ہیں، اور یہ بڑا ایک زبردست آرگومنٹ ہوتا ہے۔ ایک آسان سمپلسٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ کسی فرد کو سمجھانی ہو تو آپ بات جو ہے تاریخ سے شروع کرتے ہیں اور آج کے اوپر لے آتے ہیں، اور بعض صورتوں کے اندر تو یہ تو بڑا ایکڈیمک ٹائپ کا طریقہ ہے، اور ملٹری انسٹیٹیوشن میں خاص طور کے اوپر، یا پھر بہت ہی پروفیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر، کہ آپ یونان سے قصہ شروع کرتے ہیں، آدم علیہ السلام سے قصہ شروع کرتے ہیں، اور آج جو ہے اس کی صورتحال کے اوپر لا کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک سیکوینس کے اندر ایک آسان ہوتا ہے لوگوں کے لیے چیزوں کو سمجھنا، اور خاص طور پہ اس ذہن کے لیے جو زیادہ جو ہے مطالعہ نہیں کرتا اور کمپلیکس چیزوں کو پروسیس جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ طریقہ بڑا اہم ہے۔ اور پھر وہ آ گئے برصغیر تک، اور وہاں انہوں نے ولیم ڈریمپل کی ایک کتاب کا حوالہ دیا، بڑی مشہور کتاب ہے دی انارکی، اور انہوں نے ٹیپو سلطان سے لے کے آگے قصے کو شروع کیا کہ کیوں ٹیپو سلطان نے جو مغل سلطنت ہے اس سے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا، اور شاہ عالم کے دربار سے تعلق کو ختم کیا۔ اس کو لگتا تھا کہ وہاں اب اس مغلیہ دربار کی طاقت کا زوال شروع ہو چکا ہے، اور جو اورنگزیب تک جو فوج مضبوط تھی وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے، مرہٹوں کے پاس جو ہے وہ راج چلا گیا ہے، اور وہ جو ہے ایک مشنری کے طور کے اوپر، مسنری کے طور کے اوپر جو ہے وہ تحفظ فراہم کر رہے ہیں مرہٹوں کو، تو اس نے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیا۔ اور ویسے ٹیپو سلطان کے بارے میں ہم تو جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان پہلا حکمران تھا جس نے مغل تخت دلی سے اپنے آپ کو الگ کیا تھا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ پھر باقی ریاستوں کے اندر شروع ہو گیا ہوا تھا، اور مغل ریاست آہستہ 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 کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ آج کے دور میں تو ہم یہی کہیں گے کہ ٹیپو سلطان بڑا زرک تھا، اس نے اندازہ لگا لیا تھا مغلیہ سلطنت کی عسکری اور سیاسی قوت کا، تو اس نے بہت پہلے ہی وہ جو ہے اس جہاز سے چھلانگ لگا دی تھی۔ پھر اس کو انہوں نے کنیکٹ کیا کہ اگر یہ طاقت، دفاعی طاقت جو اورنگزیب کے دور میں تھی انٹیکٹ رہتی، تو برصغیر میں مسلمانوں کی، مغلوں کی حکومت انٹیکٹ رہتی، اور یہ ڈسپرس نہ ہوتی۔ اور پھر ٹیپو سلطان کے ساتھ جو ہوا، وہ بھی جو جنگ پلاسی ہے اس کو بھی انہوں نے اکنامک کانٹیکس کے اندر دیکھا،
وہ بالکل ठीक कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर वो दूसरी जंग अज़ीम में भी चले गए कि जर्मनी और रूस का जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस थी, जो जर्मन जंग शुरू हुई थी दूसरी जंग अज़ीम, वो भी चूँकि रशिया के पास जो है बहुत सारे वसाइल थे जिनके ऊपर डिपेंड करता था जर्मनी भी, तो वो एक हिटलर के लिए ट्रिगर बना। अब आता है बड़ा अहम पार्ट, वो है नेशनल सिक्योरिटी एज एन इम्पेरेटिव। ये पार्ट है जहाँ पे वो असल बात कहना चाह रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पे अपनी बात का आगाज़ किया ब्रिगेडियर साहब ने रिचर्ड निक्सन के एक कॉल से कि इकोनॉमिक पावर विल बी द की टू अदर काइंड ऑफ पावर। इकोनॉमिक पावर के ज़रिए ही बाकी ज़ाहिर है कि ताकतें जो है ताकत जो है वो हासिल होती है। और स्लो ग्रोथ इन अ कंट्री इज़ लाइकली टू बी डिप्रेस पब्लिक morale cause disconnect and the discussion over national spending prioritized. So ये इनका आर्गूमेंट है कि जब इकोनॉमी की ग्रोथ कम होती है तो वो फिर लोग जो है डिस्कनेक्ट शुरू हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है बजट के ऊपर, कौमी ज़रूरियात के ऊपर। और हालांकि हमने कहा कि ये बात तो उस वक्त भी चलती रही कि जब पाकिस्तान के माशी इशारिये बड़े बेहतर थे। एक और आर्गुमेंट इनका ये है एसआईएफसी के क़याम के लिए और मिलिट्री की जो इंटरवेंशन है इकोनॉमी के अंदर, और अभी तो ये ग्रिप बहुत ज़्यादा हो गई है। हमें पता है कि मिनरल्स बिल बलूचिस्तान में पास हो गया, उसको अभी मुअत्तल किया है लेकिन पास हो जाएगा। केपी में भी उसको टेबल किया गया। पाकिस्तान अमेरिका की जो है मिनरल्स डील जो हुई है उसका कॉन्टेक्स्ट भी है कि फ़ौज उसको कैसे आगे लेके चल रही है। तो ये वाला जो उनका कोर आर्गूमेंट है इस आर्टिकल में, ये आपको समझने में मदद करेगा। इट इज़ अ कॉमन टू सजेस्ट अ कट इन द डिफेंस बजट इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्ट्रेस टू लेसन मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन नेशनल डिसीजन मेकिंग। और वो समझते हैं कि ये जो डिफेंस कट की बात होती है, ये जो है नेशनल डिफेंस के अंदर डिसीजन मेकिंग में फ़ौज के किरदार को कम करने की बात की जाती है, और ये बड़ा अनवाइज और डेंजरस नैरेटिव है। और वो कहते हैं कि जो मिलिट्री है ये भी रियासत के बाकी पिलर्स की तरह ही है, और वो डिसीजन मेकिंग के अंदर उसी तरीके से शामिल भी रहती है। और हमेशा वो कोशिश करती है कि दीगर जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए काम करे, और उनको मदद करती है कि उनकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाए। फिर ये है कि एक और जो है कहते हैं जी कि ये जो बात होती है गुर्बत की, और ये सारा कहते हैं गुर्बत शुरबत कुछ नहीं होती। गुर्बत तो आइडियाज़ की होती है बुनियादी तौर के ऊपर। ये इकोनॉमिक ट्रूथ है कि जब प्रॉस्पेरिटी आती है तो गुर्बत भी आ रही होती है। तो उसको उन्होंने बिल्कुल डीलिंग किया है गुर्बत को इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। और ख़ास तौर पे उनका मतलब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डिफेंस स्पेंडिंग का गुर्बत के साथ ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये गवर्नेंस के और दीगर मसाइल के साथ जो है इनका इनका ताल्लुक़ है। ज़ाहिर है कि जब बात होगी इकोनॉमी की और पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशन की, तो जनरल कियानी की बात क्यों नहीं होगी कि ये जनरल शुजा पाशा के दौर में जनरल कियानी चीफ आर्मी चीफ थे, उनके दौर से ये डिबेट शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर कैसे इंटरवीन करना है। ये कैरी लोगर बिल से ही बात शुरू हो गई थी कि मिलिट्री को साइड लाइन शायद सिविलियन गवर्नमेंट कर रही हैं, जो इसकी अमेरिका के साथ जो एड का जो मामला है फाइनेंशियल इशू से। तो उन्होंने वहाँ पे उनको जनरल कियानी को भी कोट किया है, और उन्होंने हवाला दिया कि पाकिस्तान को बजट क्यों चाहिए। ज़ाहिर है कि आपको पता है कि वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चाहिए, और उन्होंने इसी तरीके से जस्टिफाई किया कि वो 3.73 ट्रिलियन डॉलर की जो है इकॉनमी है, पाँचवीं बड़ी इकॉनमी है, और हमारा मुकाबला उसके साथ है। और उन्होंने कहा कि बेशक को लोग कहते हैं जी कि हमें जंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन जनरल कियानी को कोट करते हुए कहते हैं जी कि ये जो प्लान ऑन द एडवर्स के मिलिट्री जो है वो उसको प्लान करना चाहिए जो अपने दुश्मन की कैपेबिलिटीज़ को देख के, ना कि उसके इरादे या इंटेंशंस को देख के अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना चाहिए।
تو یہ ان کے کور آرگومنٹ ہیں ادھر، اور پھر انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ لکھا کہ ہاؤ اینڈ وائی دا آرمی از این امپورٹنٹ بلڈنگ بلاک آف اکنامک ریوائول، اور اس میں انہوں نے پورا ظاہر ہے کہ جسٹیفائی کیا، اور انسٹیٹیوشنلائز کہتے ہیں کہ ملٹری تو ایک بیسکلی گائیڈ کر رہی ہے پاکستان کی ملٹری کو، اداروں کو انسٹیٹیوشنلائز وے میں جو ہے ان کو آگے لے کے جانے کے اندر آگے لے کے جا رہی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے چونکہ سی پیک بھی اس کے اندر شامل ہے، سی پیک کے اندر بھی انہوں نے بڑا ذکر کیا فوج کا، اور شنزو کا جو ہے ایک کوڈ جو چائنیز آف کورس کے ملٹری تھنکر ہے، اس کا کوڈ بھی انہوں نے اس کے اندر شامل کیا ہے کہ دا الٹیمیٹ پروف آف جنرل شپ از دا ایبلٹی ٹو ڈیفیٹ این اپوننٹ ود آؤٹ فائٹنگ اے وار۔ تو یہ پھر انہوں نے ڈی ایچ اے کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے اس کو بھی ڈسمس کیا ہے۔ پھر ایجوکیشن کے میدان کے اندر بھی جتنی خدمات ہیں فوج کی، نسٹ کی، نمل کی، اس کا ذکر کیا ہے، ڈبلیو ایف او کی، اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی ہوتی رہی ہے ملٹری ان کے نام سے۔ لیکن یہ جو آرٹیکل ہے بنیادی طور کے اوپر یہ ہیلپ کرتا ہے کہ ایس آئی ایف سی کیوں جو ہے انٹروین کیا، لیکن بہت سارے جو مسائل ہیں اکانومی سے ریلیٹڈ اور اکنامک ریفارم سے ریلیٹڈ اور اسٹرکچر ریفارم سے ریلیٹڈ، ظاہر ہے یہ ملٹری کا ڈومین نہیں ہے، اور اس میں اس کے اوپر بات نہیں کی گئی، نہ ہی اس کے اوپر انہوں نے بات کی کہ پاکستان کی جو اکنامک گروتھ جو ہے وہ کم کیوں ہو رہی ہے، اور اس گروتھ کے اندر بڑی سیدھی سادی سی بات ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری ڈیل چل رہی ہے، ہمارا پورا ایک پیکج چل رہا ہے، اس کے اندر بھی اس کی انیشل رپورٹوں بھی اس کے اسیسمنٹس کے اندر بھی ورلڈ بینک کی رپورٹس بھی، ہمارے اپنے معیشت دان بھی ایک بات ضرور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر کا ذکر نہیں آتا۔ اور جو ہم دیکھتے ہیں پاکستان ملٹری کی پبلیکیشنز ہیں، یہ ایلیٹ کیپچر کی انڈرسٹینڈنگ جب تک ہمارے اعلیٰ عسکری سیاسی اداروں میں نہیں آئے گی کہ یہ ہے کیا، تو یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا، ڈبیٹ چلتی رہے گی، اور ہم جو ہے لمبے لمبے مضامین لکھتے رہیں گے ایک چھوٹے سے انیشیٹو کو ثابت کرنے کے لیے، اور اس کو انیشیٹو کیا ہے بلکہ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، اور یہ جو تصویر تھی فیلڈ مارشل صاحب کی، یہ اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ فوج جو ہے ایس آئی ایف سی کے ذریعے لیڈ رول لے کے، اور اس مضمون میں بھی ذکر ہے کہ چونکہ پاکستان فوج کی رپیوٹ بہت اچھی ہے تو دنیا جو ہے ان کے اوپر بلیو کرتی ہے، سیاست دان تو نااہل اور چونکہ کرپٹ ہیں، تو اس ریپوٹیشن کو اب وقت ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے، اور اسی لیے جو ہے مرنلز کے نمونے وزیر اعظم نے ٹرمپ کو نہیں دکھائے بلکہ فیلڈ مارشل نے دکھائے۔